اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اسی کا کرم اور اسی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر شفقت اور محبوب سبحانی قندیل نورانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص نظر عنایت سے ایک مرتبہ پھر ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ آج کا وہ بابرکت دن ہے کہ جس کے بارے میں خود میرے محبوب نے فرمایا الجمعۃ یوم العید، جمعے کا دن مسلمانوں کے عید کا دن ہے۔ اس دن اعمال کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، لہذا مسلمانوں تم مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو کہ تمہارا درود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، رب العالمین کے کرم سے میں خود سماعت کرتا ہوں۔ جو ایک مرتبہ درود پاک عام دنوں میں پڑھتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرتا ہے 100 مرتبہ، 500 مرتبہ یا 1000 مرتبہ، جتنی مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کا قرب اسے اتنا ہی نصیب ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن جو اوراد و وظائف اور ہیں ان کے ساتھ درود پاک کی بھی اپنی عادت بنائیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن سورہ جمعہ کی تلاوت کی جائے، سورہ کہف کی بھی تلاوت کی جائے کہ حدیث پاک میں آتا ہے عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، یہ 15ویں پارے کے آدھے پارے کے بعد شروع ہوتی ہے اور 16ویں پارے کے 3 رکوع تک جاتی ہے، تقریباً آدھے پارے کے قریب یہ صورت ہے۔ تو فرمایا کہ جو سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کر لے، اگلے جمعے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ جمعے کے دن سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی بے شمار فضیلتیں ہیں کہ جو شخص سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے اپنے والدین کو بخشتا ہے جمعے کے دن، اللہ تعالیٰ والدین کی دعاؤں کے صدقے سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے رزق میں بے پناہ بے تحاشا برکتیں ہو جاتی ہیں۔ اور پھر خود میرے آقا علیہ صلاۃ والسلام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ جمعۃ المبارک کے دن قبرستان تشریف لے جاتے تھے اپنے والدین یا رشتہ داروں کی قبر پر۔ یہ بھی سنت ہے، رب العالمین ہمیں جمعۃ المبارک کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہجرت کے تیسرے سال کا آغاز ہے، اور ہجرت کی جب تیسرے سال کی ابتدا ہوئی تو محرم سے لے کر شوال تک کے مہینے میں، ان 9 مہینے کے پیریڈ میں تقریباً 4 غزوات ہوئی جن کے اندر لڑائی نہ ہوئی۔ اور آپ کو اگر شروع کے درس یاد ہوں تو غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے، چاہے اس میں لڑائی ہو کہ نہ ہو، جس میں میرے محبوب تشریف لے جائیں اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ غزوہ بدر ہوتا ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، غزوہ فتح مکہ ہے، تو جس میں خود ذات مصطفیٰ اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ تشریف لے جائیں اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو محرم الحرام کے مہینے میں غزوہ قرقعۃ القدر یہ غزوہ ہوئی کہ جس کے اندر لڑائی تو نہ ہوئی مگر اپنے صحابہ کے ساتھ میرے محبوب اس میدان میں تشریف لے گئے تھے۔ پھر تیسری سنہ ہجری میں ربیع الاول شریف کے مہینے میں غزوہ انمار، جسے تاریخ میں دوسرے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے غزوہ غطفان، یہ تیسری سنہ ہجری کو ماہ ربیع الاول شریف کے اندر یعنی واقع وجود میں آئی۔ اور پھر جمادی الاولیٰ میں، جس طرح ابھی ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، پھر جمادی الاول کا مہینہ ہے،
تو کہا جمادی الاول کے مہینے میں غزوہ بنو سلیم وقوع میں آئی۔ یہ 3 جنگیں تقریباً 7 مہینوں کے وقفے سے آتی رہیں، اور پھر اس کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی مقابلہ نہ ہوا، اور اتنا ضرور تھا کہ جو ربیع الاول شریف کے مہینے میں غزوہ 3 سنہ ہجری میں ہوئی تھی، غزوہ انمار، اس کا ایک نام ہے غزوہ غطفان۔ اس نام کی وجہ بیان کرتے ہوئے تاریخ کے اندر رسول اللہ کی سیرت میں یہ لکھا ہے کہ اس میں ایک اس قبیلے کا جو بڑا تھا، سردار تھا، جس کا نام دعثور غطفانی تھا، وہ اس غزوے کے موقع پر اسلام لے آیا تھا، تو اس وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ غطفان رکھ دیا گیا۔ پھر ماہ ربیع الاول شریف میں جو غزوہ ہوا اس میں لڑائی تو نہ ہوئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا دشمن تھا یہودیوں میں، وہ کعب بن اشرف یہودی جو شاعر تھا، اشعار کے اندر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی تنقیص کرتا تھا، بے ادبی کرتا تھا، توہین کرتا تھا، تو حضرت محمد بن مسلمہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بڑی ہی ٹیکنکس کے ساتھ واصل جہنم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کے دل انور کو خوش کر دیا۔ اور اس طرح یہ معاملہ آگے چلتا رہا۔ جب جمادی الاولا یعنی جمادی الثانی آیا، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، جمادی الثانی میں ابو رافع جو کہ یہودی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیا کرتا تھا، ان کو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عتیق انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید یعنی واصل جہنم کر دیا، اور وہ بھی اس دنیا سے کفر کی حالت میں رسول اللہ کے بغض میں دنیا سے چلا گیا۔ یہ تسلسل کے ساتھ واقعات کچھ اس طرح طویل طوالت کے ساتھ ہیں، مگر ہمارا مقصد یہاں پر سیرت رسول کو سماعت کرنا مختلف انداز میں، مختلف سیغوں کے ساتھ، اور یوں سمجھ لیجئے کہ مختصر الفاظ ہوں اور معنی اور مفہوم بڑا گہرا ہو، اس اعتبار سے ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت کر رہے ہیں۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں امن رہا، دوسری طرف کفار اپنی جنگ کی تیاریوں میں مشغول تھے۔ بدر کے میدان میں انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اگلے سال پھر بدر میں ملیں گے، بڑی ہی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اس وقت ایمان نہ لائے تھے، آپ کے پاس تجارت کا بہت سارا مال تھا، آپ نے سب کو فروخت کر دیا، اور اس سے جو قیمت حاصل ہوئی اس سے آپ نے مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی جماعت تیار کی، ایک بڑا لشکر تیار کیا، اور مکۃ المکرمہ کے اطراف میں جتنے اور بھی قبیلے تھے، رہائشی علاقے تھے، وہاں سے بھی جو ہے وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگ جمع کیے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں تیاری مکمل ہو گئی۔ اور پھر انہوں نے اپنے جاسوس بھیجے مدینہ منورہ کی طرف، تاکہ وہ انہیں ڈرائیں دھمکائیں، تاکہ وہ اور پست ہو جائیں اور وہ کافروں سے لڑنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ جب ماہ شوال المکرم کا مہینہ آیا، غزوہ احد کے لمحات قریب تھے، قریش مکہ نے بڑی ہی طاقت کے ساتھ ایک لشکر تیار کر دیا، اور پھر اس کی جو سرداری تھی، یعنی اس لشکر کو لیڈ کرنے والے جو لوگ تھے، ان میں اکرمہ بن ابی جہل یعنی ابو جہل کا بیٹا جو بعد میں ایمان لے آئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر بڑے بڑے مشرکین مکہ کے سردار تھے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو ختم کرنے کی نیت سے آگے بڑھتے ہیں اور بدر کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابھی وہ مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے تھے، ہجرت آپ نے کی نہیں تھی، آپ مکے میں ہی تھے، اپنا ایمان چھپا کر رکھے ہوئے تھے کہ آپ نے رسول اللہ کو اس بات کی خبر پہنچا دی کہ کافروں نے بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے، لہذا آپ بھی تیاری کر لیجیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ویسے ہی علم تھا، آپ نے تیاری شروع کر دی تھی رمضان کے ختم ہوتے ہی۔ 13 دن کی جو یہ تیاری تھی اور ان کے تقریباً 5 سے 6 ماہ کی تیاری، مسلمانوں کے پاس لشکر بھی کم، تعداد بھی کم، اور جو لباس ہوتا ہے جنگی وہ بھی کم، گھوڑے، اونٹ، ساری چیزوں میں مسلمانوں کے پاس اس وقت کمی تھی جس طرح بدر میں تھا۔ اس کے مقابلے میں قریش مکہ کے پاس ہزاروں کا لشکر تھا، 3000 تو صرف اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے، اور لاتعداد نیزے تلواریں تھیں کہ جس کا ان کا یہ ارادہ تھا کہ اب ہم پلٹیں گے تو مسلمانوں کا نام ختم کر کے پلٹیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 40 کے اندر کچھ اس انداز میں بیان کیا۔ آیت نمبر 36 سے 40 تک، 36 سے 40 تک کچھ اس انداز میں بیان کیا کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں، فسینفقونها، ان قریب جو وہ خرچ کر رہے ہیں، ثم تکون علیہم حسرتاً، پھر ان پر اس کا پچھتاوا ہوگا، حسرت ہوگی، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، اللہ مسلمانوں کو پھر بھی غلبہ عطا فرمائے گا۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اللہ تعالیٰ سارے کافروں کو قیامت کے دن جہنم کے اندر جمع کر دے گا۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلی شوال المکرم سے لے کر 13 شوال المکرم تک صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھرپور طریقے سے تیاری کی۔ پچھلے سال 2 سن ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تھے، اور یہ تیسرا سال تھا ہجرت کا، اور فرضیت کے بعد یہ رمضان المبارک پہلا تھا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے سینے میں عبادت اور روزے کا جذبہ پچھلے سال بھی تھا، مگر اس سال بظاہر امن تھا، اور سکون، اطمینان اور دل جمی کے ساتھ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے تھے کہ آخری ایام چل رہے تھے، یہ خبر مل گئی۔ انہوں نے روزے کی حالت میں تیاری شروع کر دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس جتنا مال تھا، جتنی جمع کنجی تھی، وہ جمع کنجی سب کے سب رسول اللہ کے قدموں میں لے کر آ گئے۔ سب کچھ جمع کرنے کے بعد اطراف میں جو مسلمانوں کے جو قبائل تھے، جن جن قبیلوں میں مسلمان ہو چکے تھے کچھ افراد، انہیں بھی جمع کر لیا گیا، اور اس طرح یہ قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احد کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ قافلہ ابھی تیاری کے مراحل میں تھا، تو 14 شوال المکرم کی رات، یعنی 13 تاریخ اور 14ویں شب، اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک چیز دکھائی جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ آپ مضبوط زرہ پہنے ہوئے ہیں، آپ کی تلوار ذوالفقار ایک طرف سے ٹوٹ گئی ہے، ایک گائے پر خواب کی حالت میں نظر پڑتی ہے جو ذبح کی جا رہی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے ایک مینڈا سوار ہے۔ جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے صبح کے وقت صحابہ کرام علیہ رضوان کو جمع کیا اور فرمایا، مضبوط زرے سے مراد مدینہ منورہ ہے، کہ اگر ہم مدینہ منورہ کی 4 دیواری میں رہ کر کافروں سے لڑیں گے تو ہم مضبوط رہیں گے، کیونکہ یہ شہر ہمارا ہے اور ہمیں جو ہے اس کی گلیوں کا علم ہے، لہذا ہم جو دوسری اسلام کی بڑی جنگ ہوگی وہ مدینے میں رہ کر کریں گے، اور جو میری تلوار کا ایک حصہ ٹوٹا تھا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچے گی، ان ساری تکلیفوں سے زیادہ مجھ محمد الرسول اللہ پر مصیبت آئے گی۔ اور پھر گائے کے جو گائے کا منظر دیکھا تھا کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں، رسول اللہ نے خواب میں دیکھا تو فرمایا، اس جنگ کے اندر میرے کچھ قریب صحابی
وہ شہید کر دیے جائیں گے۔ اور پھر جو مینڈا تھا اس سے مراد کبش الکتیبہ ایک جگہ کا نام تھا، کہ کہا کہ وہ جگہ جو ہے اللہ، یعنی وہ جگہ اور اس انسان، ایک جگہ ایسی تھی کہ اس کو اس انسان کے نام پر رکھ دیا تھا، تو کہا کہ اس جگہ پر وہی جگہ کے نام کا جو آدمی ہے وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اس خواب کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تھوڑے رنجیدہ بھی ہوئے اس بات پر کہ جو میرے قریب صحابی ہیں یا میرے خاندان کے کچھ افراد ہیں وہ شہید ہو جائیں گے۔ فطرتی بات ہے ایک انسان کی کہ خبر ملتی ہے تو انسان جو ہے تھوڑا سا پریشان ہو ہی جاتا ہے۔ پھر اس جنگ کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ وہ کیسے ہوئے انشاءاللہ ہم جب اس واقعے کو تفصیل سے سماعت کریں گے تو یہ بات ہم وہاں پر ڈسکس کر لیں گے، مگر ایک بات میں آج آپ کو بتا دوں، آج جمعۃ المبارک کے حوالے سے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے لیے تیاری جب شروع کر دی نا، تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد تاریخ کی کتابوں کے مطابق، رسول اللہ کی سیرت کے اقوال کے مطابق 1000 تھی، اور جب میدان احد میں پہنچے اس وقت 700 تعداد تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع کیا، اور ان صحابہ کی صفوں میں منافقین بھی تھے جو بظاہر تو اسلامی لباس پہنے ہوئے تھے، مگر اندر سے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی حمایت کرتے تھے اور ان کا ساتھ دیتے تھے۔ مسلمانوں کی سیکریٹ باتیں انہیں جا کر بتا دیا کرتے تھے۔ انہیں اسلامی تاریخ میں اور اسلام کی روشنی میں منافق کہا جاتا ہے کہ لبادہ کچھ اور ہو، اندر سے کچھ اور ہو۔ ان کا جو سردار تھا ابی، اس نے اپنے 300 ساتھیوں کو اسلام کے دامن سے وابستہ کر دیا اور کہا کہ تم اسلام لے آؤ، اسی میں عافیت ہے۔ بظاہر ہم اسلام لے آتے ہیں، پیچھے سے ہم یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی تعلقات قائم رکھیں گے، دونوں خوش ہو جائیں گے، ہماری زندگی کا یہ جو مراحل ہیں وہ گزر جائیں گے، مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا، یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں اگر یہودیوں اور عیسائیوں کو پتہ چل بھی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ تو ہمیں اور شاباشی دیں گے کہ تم مسلمانوں کی خبریں ہمارے پاس لا رہے ہو۔ ان 300 افراد کا جو سردار تھا، منافقوں کا سب سے بڑا سردار، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا، مشورہ دیا تھا کہ آپ مدینے میں ہی جنگ کریں، اور خواب میں بھی کچھ اسی طرح کی بشارتیں تھیں کہ آپ مدینے کی ہی حدود میں رہیں تو آپ مضبوط رہیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل کل، ساری انسانیت کی عقل جمع کر دی جائیں پھر بھی رسول اللہ کی عقل کے برابر تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل کامل عطا فرمائی، اس کے باوجود بھی آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جو جلیل القدر صحابی تھے، حضور کے خلیفہ، حضور کے جانشین، انہوں نے تو کہا کہ یا رسول اللہ جیسا آپ فرمائیں ہمارے لیے وہی حکم ہوگا۔ لیکن کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جنگ کے ان حالات کو دیکھ کر مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ اگر ہم مدینے میں رہ کر جنگ کریں گے تو ہوگا یہ کہ پھر کافر ہمارے گھروں تک پہنچ جائیں گے، ہمارے گھر بھی قریب ہوں گے، گھر میں خواتین ہوں گی، بچے ہوں گے، لہذا مشورہ یہ ہے کہ مدینے سے باہر نکل کر ہم جنگ کرتے ہیں کہ خدا نہ کرے وہ ہم پر حاوی بھی ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا علاقہ سیف ہوگا، ہم کسی بھی راستے سے اپنے علاقے میں داخل ہو کر اپنے آپ کو پھر مضبوط کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے پہلے ہی اپنا آخری حربہ دے دیا، اپنی جگہ دے دی، تو ہمارے لیے دشواریاں اور بڑھ جائیں گی۔ چونکہ خواب کی بشارت بھی مدینے کے اندر تھا، دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان کا مشورہ بھی مدینے میں تھا، لیکن رسول اللہ کو ان کا مشورہ پسند آیا، خوش ہوئے، اور آپ نے ذرا پہن لی۔ ذرا پہننے کے بعد ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ کی خواہش تو مدینے میں رہ کر جنگ کرنا تھی، ہم نے کہیں حضور کی خواہش کے خلاف تو اپنا حکم جاری نہ کروا دیا۔ وہ فوراً پلٹے اور معافی مانگی، کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ جیسا کہیں گے ہم ویسے ہی کر لیں گے۔ آپ کہتے ہیں مدینے میں تو ہم مدینے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے۔ آپ کہتے ہیں تو باہر جائیں گے۔
اس میں ہمارا نہیں آپ کا حکم چلے گا، لہذا آپ ذرا اتار دیجیے، وہ جو جنگی لباس ہوتا ہے وہ اتار دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ جب اسلام کی سربلندی کے لیے کسی چیز کا وہ پختہ ارادہ کر لے، عزم مصمم کر لے تو وہ پلٹ جائے، کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے۔ اب میں نے زرہ پہن لیا ہے، یعنی تیاری مکمل ہو گئی ہے، تو لہذا آج ہم مدینے سے باہر جا کر کافروں کا مقابلہ کریں گے۔ اور پھر یہ لشکر احد کے میدان کی طرف بڑھتا ہے۔ آگے کے واقعات کیا ہیں انشاءاللہ العزیز ہم اگلی جمعۃ المبارک کے ان لمحات میں سماعت کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور کے نام پر سب کچھ فدا کرنے کا جذبہ عطا فرمائیں۔ اہلیان منظور کالونی کے لیے ایک بڑی ہی خوش خبری ہے، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا سب سے بنیادی عقیدہ ختم نبوت، اس کے بغیر تو ایمان، نماز، روزہ کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا چیز؟ ختم نبوت پر ہمارا ایمان تو ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے؟ انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے 4 کلاس پر مشتمل ایک نشست کا اہتمام ہو رہا ہے آنے والے جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ زیادہ دورانیہ نہیں ہے، صرف مرد حضرات کے لیے عقیدہ ختم نبوت کورس کا ہماری اس مرکزی مسجد میں اہتمام ہو رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں سرخری چاہتے ہیں تو خاص رسول اللہ کے اس وصف کے عقائد و نظریات کو سمجھنے کے لیے کچھ دیر کی قربانی دیجیے۔ زیادہ وقت نہیں ہے، 30 سے 35 منٹ کی یہ نشست یا 40 منٹ کی نشست ہوگی۔ جتنے سوالات ہوں گے، جو قادیانی اعتراضات کرتے ہیں ان کے جوابات سکھائے جائیں گے کہ کل کو کوئی قادیانی یا کوئی احمقی ہمارے سامنے آ کر بات کرے تو ہمارے پاس بھی قرآن اور حدیث اور اقوال صحابہ اور اہل بیت اولیاء کاملین کے اقوال موجود ہوں۔ لہذا کچھ دیر کی قربانی ہے اور یقیناً رسول اللہ کی بارگاہ میں نظر خاص کی خاص التجا ہوگی۔ تو بس یہی کہوں گا کہ آپ اس کورس میں حصہ ضرور لیں، زیادہ اس کی فیس بھی نہیں۔ ایک کام کرنا ہوگا، آپ ان 4 سے 5 دنوں میں کسی بھی دن مغرب یا عشاء کی نماز میں یہاں پر آئیں، ہمارے امام صاحب سے فارم لیں، فارم فل کر دیں، جو اس میں چیزیں پوچھی جا رہی ہیں وہ فل کریں، اور جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد ختم قادر شریف کی محفل کے بعد آپ جو ہے وہ اس نشست میں شرکت کریں۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور یہ سیکھنا ہو سکتا ہے ہماری قبر کے روشن ہونے کا سبب بھی بن جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نظریات اور عقیدے کی حفاظت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔